بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا اور اللہ کی طرف سے بخشش کا مہینہ ہے، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تعریف ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ کرنے والا ہے جس کی ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو جنت کے اندر عام حالات میں، عام دنوں میں ایک درخت لگ جاتا ہے جس کے سائے کے نیچے 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا عربی نسل کا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ وہی سبحان اللہ آپ نے رمضان المبارک میں کہہ دیا تو 70 درخت جنت کے اندر لگ جائیں گے، اور اگر ایک تسبیح صبح اور ایک شام اس کی پڑھ لی جائے تو کئی میلوں کے اندر آپ کے باغ لگ جائیں گے جنت کے اندر۔ تو یہ جنت کمانے کا، نیکیاں کمانے کا ایک عظیم قسم کا مہینہ ہے جس کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو بتا دی تاکہ تیار ہو جائیں، محنت کرنے کے لیے، مشقت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ بغیر محنت اور مشقت کے چھوٹی سی دنیا کی چیز بھی نہیں حاصل ہوتی، اور اتنی بڑی اللہ کی نعمت جو جنت ہے وہ بغیر محنت اور مشقت کے کس طرح ملے گی؟ یہ جنت ہم نے دنیا کے اندر رہ کے تیار کرنی ہے۔ ایک ایک دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے جائیں گے، آپ کی جنت تیار ہو جائے گی۔ اور پھر ادنا قسم کا آدمی، جو آخری درجے کا آدمی ہوگا، اس کو جو جنت ملے گی اس زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ آپ رحمتوں کا اندازہ لگا لیں، اتنی عظمت والا مہینہ جو آ رہا ہے، کوشش کریں کہ اس مہینے میں گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، آپس میں محبتیں قائم کریں، اچھے اور اعلیٰ اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، اور یہ چیز اللہ کے نزدیک اتنی محبوب ہے کہ سارا دن کی عبادت اور روزے رکھنے سے بھی کسی مومن بندے کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے جو پیش آئے گا وہ اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے۔ اس مبارک مہینے کا چاند نظر آتے ہی آپ نے
اس خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت اور عظیم الشان مہینہ ہمارے سروں پہ بلند کر دیا، سایہ فگن کر دیا، اور نیت یہ کر لینی ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ جو قیمتی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ فائدہ یہ ہے کہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ، جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اصل روزہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ اس مہینے کی جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، وہ ہمیں نصیب فرما، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ مغرب کی نماز باجماعت ادا ہو۔ اب اہم کام جو کرنا ہے اسے آپ توجہ سے سن لیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، پوری نماز پڑھ کے، یعنی 3 فرض جماعت کے ساتھ پڑھ کے، 2 سنت اور 2 نفل پڑھ کر اسی طرح قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ قدر جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ بس گڑ گڑا کر عاجزی سے رو رو کر دعا مانگے، اپنے رزق کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، ملک کی عظمت اور ملک کی سالمیت کے لیے۔ جنت کی حدیث میں آیا ہے جو 3 مرتبہ طلب کرتا ہے، جنت خود کہتی ہے یا اللہ تو اس کو جنت میں داخل فرما، اور 3 مرتبہ جو جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے، جہنم خود پکار کے کہتی ہے یا اللہ تو اس کی جہنم سے حفاظت فرما۔ دعا مانگنے کے بعد اس وظیفے کا جو اصل مقصد اور اصل کام وہ رزق کی خیر و برکت کے لیے ہے، تو آپ نے دعا کے اندر رزق کی خیر و برکت بھی ضرور مانگنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم مانگو صحیح، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ تو یہ سورہ قدر 21 مرتبہ جو آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر، اس پڑھنے کے دوران بھی یہی تصور ذہن کے اندر رکھنا ہے، یا اللہ تو مجھے حلال، پاکیزہ اور وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ اس تصور کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور دعا بھی مانگیں گے تو پھر آپ دیکھ لینا آپ کے پاس دولت کی ریل پیل حلال اور پاکیزہ طریقے سے ایسی ہوگی کہ آپ جتنا بھی اس کو خرچ کریں گے وہ ختم نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے خرچ نیک کاموں میں، حلال کاموں میں، جائز کاموں میں، اور اپنی اولاد کے اوپر، رشتہ داروں، دوست احباب کے اوپر خرچ کرنا ہے، ناجائز کاموں میں نہیں خرچ کرنا۔ ساری زندگی آپ کی دولت ختم نہیں ہوگی، یہ وظیفہ سال بھر کے لیے آپ کے لیے کافی ہے۔ زندگی رہے، آئندہ رمضان المبارک آئے تو پھر آپ یہ وظیفہ چاند نظر آتے ہی مغرب کی نماز پڑھ کر جیسے ترتیب بتائی ہے پھر کر لیں، جب تک آپ نے زندگی، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، ہر سال یہ کرتے رہیں۔ رزق کی تنگی کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور تمام سامعین کو اس مبارک برکت والے اور رحمتوں والے وظیفے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔